الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا وملجانا وسيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة للعاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بابا سے بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک وأصحابک وأزواجک یا خاتم النبیین. دوستو ساتھی بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق لم یزل مالک ارض و سما مالک کون و مکان مالک انس و جہاں وحدہ لا شریک پروردگار کی انتہائی فضل و کرم کہ اس نے اپنے محبوب صاحب لولاق فخر موجودات مسبب کائنات مفخر اعظم نور مجسم خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان محفل میں آپ کو اور مجھے حاضری کا شرف عطا فرمایا. انتہائی مبارکباد کی مستحق ہیں برادرم جناب حافظ شہزاد رندھاوا صاحب اور جناب شاہنواز صاحب، ان کی وساطت سے آپ حضرات کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آج کی اس محفل کے منظر کو دیکھ کر چند اشعار جو ذہن میں گونج رہے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا. اور ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے. کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا. اور تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو. مقدر اس دا کے تھو لے آوا یا رسول اللہ، مقدر اس دا کے تھو لے آوا یا رسول اللہ. اور جس دن دے سڑے آئے جی کر دے مر جاوا، جس دن دے سڑے آئے جی کر دے مر جاوا. وچ قبر دے آقا نے
دیدار کرانا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے اور قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینوں ڈراندے نے اتھے سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے اتھے سرکار نے آنا قبر جانے نبی جانے حسانی دی وقت نبی کریم رؤوف الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر کی محفل سجی ہے اور جتنے آپ عشق میں اور وجدانیت میں سن رہے ہیں تو آؤ آج موضوع تقریر اور کلام کچھ اور بنا لیتے ہیں کچھ علمی دلائل دینا چاہتا تھا بائبل سے انجیل مقدس سے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا لیکن جس طرح کا آپ کا عشق ہے آؤ عشق کی بھی بات کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ یاد رکھیے گا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو نواز رسول اللہ ہے امام حسن وہ ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں اور مولا حسین کے لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور حضور نے فرمایا الحسن والحسین سید شہباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ سرداران جنت جس وقت تاجدار مدینہ علیہ السلام کا وصال ہوا 5 برس یا 6 برس کی عمر مبارکہ مختلف روایات کو ملا لیں تو بہت زیادہ کرنے تو 7 برس کی عمر لیکن دیکھو محدثین کرام نے ان کی شان اور عظمت اور رفعت و مقام کتنا وہ حدیث مبارکہ توجہ میں لائی ہے جس میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں فرمایا ایک قرآن دوسری میری اہل بیت اطہار اور دوسری حدیث میں فرمایا تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سیرت میری سنت میری حدیث اس کو تھامے رکھنا اگر اس سے مضبوطی سے تھم گئے تھام لیا ہدایت پا جاؤ گے اب 200 ذات دی یہ حدیث مبارکہ جو روایت کرنے جا رہا ہوں امام ترمذی نے حدیث نقل فرمائی راوی حدیث کے کون ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اور اس آج کے خطاب کا نام عنوان کیا ہے آؤ دیدار مصطفیٰ علیہ السلام کر لوں آؤ اب حضور کا حلیہ مبارکہ سناتا ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جب ہمارے نانا رسول اللہ غسل فرما کے باہر تشریف لاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی زلف عنبری خود بخود اس طرح مانگ مبارک کا ظہور ہوتا اور 2 حصوں میں ہو جاتے یا چہرہ بددہا پر زلف عنبری تشریف لاتی اس لمحے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اس انداز میں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ محبوب اس وقت کی بھی قسم جب چہرہ پر نور پر زلف عنبری تشریف لے آئے محبوب اس وقت کی بھی قسم جب یہ زلف عنبری چہرہ پر نور سے وَالضُّحَىٰ سے ہٹ جائے اور دنیا کا اجالا میرے مصطفیٰ کی چہرے سے راتوں کا اجالا میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری سے اور دوستانی جی وقار نبی کریم رؤوف الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی زلفیں رکھی ہیں صرف حج کے موقع پر زلف مبارکہ کٹوائی لیکن ساری زندگی حضور کی سیرت مطالعہ اٹھائے حضور نے زلفیں رکھی کبھی آدھی کان کی لو تک کبھی پورے کان کی لو تک کبھی آدھی گردن مبارکہ تک اور زیادہ سے زیادہ آقا کی زلف مبارکہ آپ کی کاندھوں پر شانہ اقدس تک چھوٹی تھی اس سے زیادہ آپ نے دراز نہیں فرمائی اچھا زلف مبارکہ سبحان اللہ وہ لمحہ یاد کرو جب سیدنا خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ اعزاز یہ احسان بارگاہ خداوندی سے اس فقیر کو حاصل ہے کہ الحمدللہ آل صدیق اکبر سے اور صدیق اکبر کی شان سماعت فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ اتار دیا فقط صدیق وہ ہے کہ جس کے احسانات مجھ پر اور اسلام پر اتنے ہیں کہ کل بروز قیامت خود خدا ہوگا صدیق وہ ہے کہ جو آنے میں تاخیر کرتے جب حضور مال منگوائیں اور جب تاخیر سے آئے
اور گٹھڑی سر پہ باندھی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے اور کانٹے لگا رکھے ہیں اور بند کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل امین تشریف لائے اور لباس ہے صدیق اکبر والا، اور حضور سے فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ صدیق کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے سارے عرش کے فرشتے آج صدیق اکبر کے لباس میں منتقل ہو جاؤ، اور فرمایا اللہ پوچھتا ہے اے صدیق کیا تو رب پر راضی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ سنا صدیق اکبر سجدے میں گرے، کہا یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ میں رب پر راضی نہ ہوں، یہ اس کا احسان ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہم سے کلام فرما رہا ہے۔ اور صدیق اکبر وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے دار باب الریان سے جائے گا، روزے دار باب الریان سے جائے گا۔ ہر عابد زاہد کی عبادت کا اجر کوئی ایک دروازہ ہے کہ اس دروازے سے نمازی جائے گا، اس دروازے سے روزے دار جائے گا، اس سے حج کرنے والا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق وہ ہے کہ میرا صدیق 8 دروازوں سے جا سکتا ہے، بلکہ فرمایا جنت کے 8 دروازے پکاریں گے صدیق ہمارے اندر داخل، ہمیں یہ شرف بخشی ہے۔ دوستانی کی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام غسل مبارک فرما کے آئے، سرکار علیہ السلام اپنی زلف مبارکہ میں آپ کنگھی مبارکہ فرما رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ابو بکر کہتے ہیں میرے دل میں اس تمنا اور آرزو اور خواہش نے جنم لیا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 زلف عنبری اس غلام کو بھی عطا کر دیں۔ ابھی دل میں خیال آنا تھا، حضور نے فرمایا یا ابو بکر، اے ابو بکر، کہنے کا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے کنگھی مبارکہ سے 2 زلف مبارکہ نکالی اور صدیق اکبر کو عطا کر دی۔ اب صدیق اکبر اپنی قسمت پر مان کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں۔ آج قسمت کا ستارہ اوج ثریا پر ہے اور جھومتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ اس حجرہ مبارکہ میں جس میں عبادت کرتے تھے اس میں باادب حضور کی زلف عنبری کو تشریف فرما کیا، دروازہ بند کیا، اہل خانہ پہ آئے، انہیں بتلایا ارے آج عجیب ہوا، میں سرکار کا عجب معجزہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میرے نبی کو حضور کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی کوئی باؤنڈری وال اور کوئی لکیر نہیں ہے کہ یہ تو عطا کیا یہ نہ کیا۔ نبی کا معنی ہی وہی ہوتا ہے، کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لو، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ اور میرے حضور اللہ اکبر کبیرہ، حدود طائر سدرہ، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، حضور ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے احوال کو بھی جانتے ہیں، ہمارے اعمال کو بھی جانتے ہیں، ہماری نمازوں کا خشوع بھی جانتے ہیں، ہماری نمازوں کا خضوع بھی جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی عطا سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دل میں میرے خیال آیا کہ حضور 2 زلف عنبری مجھے کاش عطا کر دیں۔ میں نے دل میں 2 مانگی تھی، سرکار نے اسی لمحے مجھے بلا کر 2 عطا کر دی۔ اب یہ بات بتلا رہے ہیں، اسی اسنا میں اندر سے آواز آئی قرآن پڑھنے کی۔ پریشان ہوئی جب میں نے حجرہ بند کیا تھا، اندر تو کوئی نہیں تھا، دروازہ کھولا، حجرہ مبارکہ میں دیکھا، پڑھنے والا قاری نظر نہیں آتا، قرآن کی مسلسل تلاوت سن رہے ہیں۔ دروازہ بند کیا، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آقا آپ نے منہ مبارک عطا فرمائے، اپنی زلف مبارکہ عطا فرمائے۔ میں نے حجرے میں تشریف فرما کی باادب دروازہ بند کیا، اہل خانہ سے کلام کر رہا تھا، اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، پڑھنے والا قاری نظر نہیں آتا، مسلسل کلام کی آواز سن رہا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر نبی نے، زندہ و جاوید نبی نے فرمایا اے ابو بکر، جس جگہ پر میرے منہ مبارک شریف ہو، میرے تبرکات شریفہ ہو، اللہ وہاں پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، میری ذات پر درود و سلام، اللہ کا کلام بھی پڑھتے ہیں،
میری ذات پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ دوستان وقار، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، آپ کے پاس حضور کی زلف مبارکہ تھی، آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک شریف تھے، آپ نے انہیں چاندی کی شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا۔ مدینہ طیبہ میں مشہور تھا، اگر کوئی لا علاج ہو جاتا، اگر کسی کے مرض کے دوا نہ ملتی اور کوئی شفا یاب نہیں ہو رہا ہوتا کسی بیماری سے، تو وہ کیا کرتے؟ وہ جاتے ایک پانی کا پیالہ لیتے، پانی کے پیالے میں سیدہ ام سلمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے، اے ام المومنین، اے ہماری ماں، وہ شیشی چاندی کی جس میں حضور کے منہ مبارک آپ نے محفوظ کر رکھے ہیں، براہ کرم اس پانی کے پیالے میں گھما تو دیجیے۔ اب جب وہ شیشی چاندی کی جس میں حضور کے منہ مبارک ہے، حضور کی زلف مبارکہ ہے، حضور کی ریش اقدس کے منہ مبارک شریف ہیں، جب وہ گھمائی جاتی چاندی کی شیشی تو فوراً جب اسے پلائی جاتی بیمار شفا یاب ہو جاتا۔ الحمدللہ آستانہ علیہ بدریہ عملیہ چوک ہمیں الحمدللہ سلسلہ ویسیہ قادریہ نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ قلندریہ 6 سلاسل پر مجاز حاصل ہے، اور الحمدللہ آستانہ علیہ بدریہ عملیہ چوک ہر جمعرات بعد از نماز عشاء محفل درود ختم خواجہ شریف ذکر و مراقبہ کی 2 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے اسلامی ٹائم کے مطابق، کیونکہ اسلامی ٹائم وہ ہوتا ہے کہ امام کبھی جماعت میں تاخیر نہیں کرتا۔ لوگ ڈائیو ٹائم کہتے ہیں، ہم اسلامی ٹائم کہتے ہیں۔ ڈائیو لیٹ ہو جاتی ہے، امام لیٹ نہیں ہوتا، وہ وقت کا پابند ہے۔ کاش ہماری یہ قوم امام کی بھی معاملات سمجھنے والی ہو جائے کہ ائمہ مساجد مدارس کے جو اساتذہ ہیں اور ہمارے مدارس آج ویران پڑے ہیں، ہمارے نعت خانوں نے کوٹھیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، اور ہم سے اپنے ایک مدرس کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمائیے گا۔ دوستان وقار، نبی کریم رؤوف رحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل ہوتی ہے، جس کے اختتام پر حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ معجزہ سنا ہوگا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے ایک دفعہ تو آؤ میرے آستانے پر، میں آپ کو دکھاؤں۔ جب ہم درود و سلام پڑھیں گے، آپ درود و سلام پڑھیں گے، عاشقان مصطفیٰ درود و سلام پڑھیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح زلف عنبری جھومتی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جو آتا ہے نا ہمارے پاس، ہم اس کو کیا تحفہ پیش کرتے ہیں؟ کوئی دنیا کا مالدار پیسے پیش کرے گا، کوئی کپڑے پیش کرے گا، کوئی اناج پیش کرے گا، ہم کیا دیتے ہیں؟ ہمارے آستانے پر کوئی آئے، نبی کریم علیہ السلام کی زلف مبارکہ کو ہم نے غسل دیا تھا چند برس قبل، تو ہم جو آنے والے مہمان کو تحفہ دیتے ہیں نا، ڈائریکٹ زلف مبارکہ کے غسل مبارک والا پانی دیتے ہیں، اور یہ شفا آب شفا سمجھ کے لوگ پیتے اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ دوستان وقار، نبی علیہ السلام کی زلف عنبری اوپر سے سیدھی، نیچے سے گھنگرانی، کنڈل دل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارکہ کی شان یہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیف اللہ ہے، خالد جو کبھی جنگ ہارا نہیں ہے، چاہے اسلام سے پہلے یا بعد میں، خالد ہر جنگ جیتتا۔ خالد بن ولید اسلام کے بعد ہر جنگ جیتتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہو گیا، ایک جنگ ہے، مارکہ جاری ہے، کافی دن گزر گئے ہیں، سر نہیں ہو رہا، جیت نصیب نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کو خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم جہاں سو رہے ہو وہاں خالد کو تمہاری ضرورت ہے۔ اسی وقت امیر المومنین نے دستہ تیار کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا امداد کے لیے۔ وہ دستہ نان سٹاپ چل رہا ہے، لیکن حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ ایک گھوڑ سوار ہے، نقاب پوش ہے، بڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزر جاتا ہے۔ انہیں اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کوئی جاسوس تو نہیں ہے، کوئی خبر تو نہیں لے کے جا رہا، کوئی مخبر تو نہیں ہے۔ اب اسی چھان بین کے لیے انہوں نے گھوڑے بڑھائے، دوڑائے اور کہا اس کو پکڑو، جانو یہ کون ہے۔ ابھی قریب تھا کہ نقاب اتارتے آواز آئی، اے صحابہ رسول خبردار، مجھے چھونا مت۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سوال سے، اس بات سے پتہ چلا کہ یہ جانتا ہے بولنے والا کہ ہم اصحاب رسول ہیں۔ پوچھا آپ کون؟ کہا میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا آپ کدھر جا رہی ہیں اور یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہمیں اس طرح ہمارے سے پہلے دوڑ کر گھوڑے دوڑا کر جانا اور جنگ کے میدان کی طرف جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیدار عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا جلد از جلد وہ ٹوپی مبارک جس میں میرے منہ مبارک شریف ہے، جس وجہ سے خالد ہر جنگ جیتتا ہے، وہ گھر بھول گیا ہے، فوراً اسے وہ منہ مبارک شریف والی ٹوپی پہنچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ کا میدان ہے، جنگ کے دوران خالد بن ولید کی اہلیہ مبارکہ جنگ کے میدان میں گھس کر خالد بن ولید کو پا کر وہ ٹوپی مبارکہ عطا فرماتی ہے اور حضور کا پیغام سناتی ہے۔ آپ نے سر مبارک پر منہ مبارک شریف والی ٹوپی مبارک رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا سیف اللہ کی تلوار چلی؟ یہ وہ ہے مجاہد اسلام کہ ایک جنگ میں 11 تلواریں توڑ دی ہیں لیکن تلوار رکی نہیں ہے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج خوشی کا دن ہے کہ آج فلسطین آزاد ہوا ہے، آج حماس کے ذریعے فلسطین آزاد ہوا ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت بھی فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کو نصرت بھی عطا فرما۔ بیت المقدس سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ہمارا کعبہ اول ہے، قبلہ اول ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی مقام پر جانے سے پہلے رسول اللہ نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی اور درجنوں معجزات اس زمین فلسطین پر ہوئے، اور یہ غاصب اسرائیل یہود و نصارہ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، بربریت کا بازار گرم کرتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا، ان کی عصمت دری کی، ان بیوی بچوں کا خیال نہ کیا گیا، ہر کسی کو ذبح کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ کی نصرت لوٹ آئی، آج مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ خالق العزل کی بارگاہ میں دعا ہے حضور کے بدعا والے چہرے کے صدقے اللہ انہیں فتح عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ کشادہ، حضور کی پیشانی مبارکہ کشادہ، اور سرکار علیہ السلام جب جلال کے حالت میں ہوتے، جہاں پر ایک سرخ رنگ مبارکہ کا ظہور ہوتا، جب اس سرخ رنگ مبارک کا ظہور ہوتا صحابہ جان جاتے حضور جلال کی کیفیت کے اندر ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا میری بیٹی کی شادی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنا پسینہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کس شرک میں پڑ گئے ہو، کس بدعت میں پڑ گئے ہو، جس قرآن کی آیت میں لکھا ہے میرا پسینہ جمع کرو، کس حدیث میں نے کہا ہے میرا پسینہ اکٹھا کرو، نہیں نہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ شیشی لے آؤ، شیشی لائے، حضور نے ایک لکڑی مبارکہ اٹھائی، اللہ اکبر کبیرہ، سرکار نے اپنی پیشانی مبارکہ اس میں پھیری اور شیشی مبارکہ میں اپنا پسینہ عنبری عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے جا کر اپنی بیٹی کو دیا، کہا بیٹی لگا لو، بیٹی نے لگایا۔ عرب کی سرداروں کی بیویاں جو شادی میں آئی تھی دنیا بھر سے مہنگے عطر اور خوشبوئیں لگا کر آئی تھی، وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کی خوشبوئیں ماند پڑ گئی اور یہ خوشبو بڑھ گئی۔ پوچھنے لگی اے لوگوں یہ بتاؤ کہ کس دکان سے خوشبو لائے ہو کہ سب خوشبوؤں پہ غالب ہیں؟ وہ کہتے لگے کہ عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یہ حضور کا پسینہ مبارک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف اس لمحے نہیں یارو، اس خاتون سے جتنے بچے پیدا ہوئے ان تمام کے اجسام سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی، یہاں تک کہ ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل، 5 نسل نہیں 8 نسلوں تک ان بچوں سے حضور کے پسینے مبارک کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے نام رکھا یہ تو خوشبو والا گھر ہے،
جہاں سے حضور کی خوشبو آتی ہے، عطروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان یہ وقار میرے نبی علیہ السلام جبین عنبری کشادہ سرکار علیہ السلام کی چشمان مبارکہ ایسی خوبصورت، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور سے زیادہ خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں تھی، اور یہ وہ آنکھیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، محبوب آپ کے دل نے اس بات کی نفی نہیں کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، حضور نے کیا دیکھا؟ چشمان مبارکہ بڑی خوبصورت، جن کے اندر سرخی کے ڈورے ہوتے تھے، بیداری کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے۔ اور اس چشم مبارکہ کا عالم یہ ہے کہ جماعت کرا رہے ہیں مسجد نبوی میں، دست مبارکہ دراز کیا پیچھے کر لیا، دست مبارکہ دراز کیا پیچھے کر لیا، تیسری مرتبہ دراز فرمایا پیچھے کر لیا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ۔ یا عشق والو ذرا رک جاؤ، یہ حدیث یاد رکھیے گا، یہیں سے بات کریں گے۔ یا عشق والو یہ بات سنیے گا توجہ سے، کیا حکم ہے نماز میں؟ حالت قیام ہو تو کیا کرنا ہے؟ نگاہیں سجدے کی طرف ہو، سرکار کا دست مبارکہ یوں دراز کرنا، پیچھے کر لینا، یوں کرنا پیچھے کر۔ اب جو دیکھی نیچے رہا ہے اس کو کیا پتا آگے امام کیا کر رہا ہے، آگے امام کیا کر رہا ہے اس کو کیا پتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث کے، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ، پوچھا گیا یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے؟ خفی پڑھی جاتی ہے، آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں۔ اچھا پوچھا کہ کیا سورہ فاتحہ حضور الظہر و عصر کی فرض نمازوں میں پڑھتے تھے؟ براء بن عازب نے کہا نعم، ہاں پڑھتے تھے۔ انہوں نے سوال کر دیا تابعین، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا؟ اب ان کا جواب سنیے گا۔ انہوں نے فرمایا ہم حضور کی ہلتی ہوئی داڑھی مبارکہ دیکھتے تھے، حضور کی ہلتی ہوئی داڑھی مبارکہ دیکھتے تھے۔ اور اسی جگہ پر ابو داؤد شریف میں براء بن عازب سے روایت ہے، پوچھا گیا دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ ثواب ہے یا بائیں طرف؟ انہوں نے فرمایا دائیں طرف۔ پوچھا کیوں؟ کہا وہاں سے حضور کے چمکتے رخسار نظر آئے تھے، حضور کے رخسارے مقدسہ نظر آیا کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کی نماز۔ یارو توجہ کیجئے گا، میرے رسول کی چشمان اقدس کا عالم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں معراج پر اللہ سے ملاقات کے لیے گیا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے دست قدرت اپنی شان کے لائے میرے شانوں پہ رکھے، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور فرمایا ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہوا۔ ما کانا وما یکون کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہو چکا تھا، جو ہوگا، سب کا علم حاصل ہو گیا۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، سرکار سب جانتے ہیں۔ یہ ابھی اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ اچھا میرے نبی علیہ السلام کی چشمان مبارکہ کہ یہ عالم ہے کہ سرکار علیہ السلام حالت نماز میں ہاتھ آگے بلند کرتے تھے، آگے۔ اچھا صحابہ نے نماز ختم کرنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ کوئی نماز کے احکامات میں تبدیلی آئی ہے؟ حضور آپ نے دست مبارکہ دراز کیا، پھر لوٹایا، دراز فرمایا، پھر لوٹایا، دراز فرمایا، پھر لوٹایا۔ کہ نہیں، کوئی کمی یا تبدیلی نہیں آئی، معاملہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میرے سامنے تھی۔ اچھا جنت سامنے تھی، انگوروں کا درخت بھی سامنے تھا، میرا دل چاہا جن انگوروں کا ایک توشہ میں توڑ کر تمہیں دے دوں تاکہ تمہیں بھی کھلاؤ، تمہیں بھی جنت کے پھل کا مزہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اس خواہش سے ہاتھ آگے کیا، توڑنا چاہا، اور پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اور اس لیے تاکہ یہ غیب ہے جنت، اس کو غیب بھی رکھا جائے آخرت میں۔ اور اچھا دوسری نماز کا عالم بھی سن لیں۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، آپ جانتے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا صحابہ کے بار کا، پھر بچے ہوتے تھے، پھر خواتین ہوتی تھی، اتنی نماز اس طرح جماعت کرائی جاتی تھی پہلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ فرمایا کہ اللہم عید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت دے دے۔
اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جن کے سائے سے شیطان دور بھاگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب اتنی کثیر تعداد میں صحابہ نماز پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو منع کیا کہ آپ اپنے گھروں میں پڑھیں، تمہارے لیے افضل یہ ہے. اور اس سے پہلے تک خواتین بھی مسجد میں آ کے نماز ادا فرماتی تھی. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کرا رہے ہیں، ہزاروں کے صحابہ تعداد میں موجود ہیں. سرکار علیہ السلام نے جب نماز مکمل فرمائی، حضور نے فرمایا آخری صف میں فلاں صحابی کھڑے ہیں، انہیں بلاؤ. بلایا گیا. آپ نے فرمایا رکوع میں آپ نے غلطی کی، یہ غلطی کی. یا رسول اللہ میں تو آخری صف میں کھڑا. نو مسلم صحابی تھے نا، ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا تو اتنا علم نہیں تھا بچارے. تو آپ نے فرمایا آپ نے اس رکوع میں یہ غلطی فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ آپ میری نماز جانتے ہیں، میں کیسے پڑھ رہا ہوں؟ اور آقا میں تو آخری صف میں تھا. حضور نے فرمایا میں تمہارا خشوع بھی جانتا ہوں، خضوع بھی جانتا ہوں. ایک ہوتی ہے ظاہری ادا کرنے کی ادا، کس طرح رکوع ادا کرنا ہے، یہ ظاہری شکل ہے، یہ بھی جان لیا. اور دل میں کتنا تقویٰ ہے وہ بھی جانتا ہوں، یہ تمہاری دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں. اب حضور کا یہ عالم ہے. اور سرکار علیہ السلام مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے ہیں. وضحیٰ والا چہرہ آسمان کی طرف، چہرہ اقدس اٹھ رہا ہے، پھر نیچے کر لیا، نماز جاری ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب آپ کا رخ روشن، رخ وضحیٰ آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا. محبوب آپ چہرہ مبارکہ جس جانب فرمائیں ہم قبلہ بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں ایمان سے ایک جملہ سن لو میرے دوستو، خدا کی قسم اے کعبہ اللہ اپنی قسمت پر مان کر کہ چہرہ وضحیٰ تیری طرف ہوا، میرے محبوب کا چہرہ جس جانب ہو جاتا وہی قبلہ ہو جاتا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ خلافت، نعرہ حیدر. یا فرمایا زندہ باد. فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب آپ کا چہرہ وضحیٰ اور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا. اب چہرہ مبارک پھیرے، ہم قبلہ پھیر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب جن کو اللہ نے شرف دیا حج عمرہ کا، حاضری کا، اللہ مجھے آپ کو ہر سال حج عمرہ پہ بلائے. خدا کی قسم یہ دعا ہر نماز میں، ہر دعا میں مانگا کرو، اس سے بڑی سعادت نہیں. اور جو ہو کر آیا ہے نا، اور وہ لمحات جب حضور کی بارگاہ سے جدا ہونا ہوتا ہے، مواجہ اطہر پر آخری سلام پیش کرنا ہوتا ہے، جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، ہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. اللہ باللہ سبحان اللہ. دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے یا اللہ اسی لمحے موت دے دے، آقا سے جدا نہ کر. اور ایک شاعر نے کہہ دیا جنت میں نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں. اور کیونکہ مدینہ ہی تو جنت کا حصہ ہے، مدینہ جنت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے قرب قیامت ہوگا اللہ مکے کو اور مدینے کو اٹھا لے گا، کیوں یہ جنت کا حصہ ہے. فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا حصہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. میرے نبی نے جو فرما دیا وہ جنت ہو گئی. اور جہاں میرا نبی ہے عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ، عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا میرے نبی کا روضہ. عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ ہے، ہر مقام سے بالا میرے نبی کا روضہ. مدینہ مدینہ کرے دے گزر کی، منتا مرادہ بنے دے گزر کی. عاشقوں کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. عاشق عشق سنتے ہیں نا عجب انداز ہے. اب یہ بتاؤ مسجد قبلتین جو گئے ہیں، آپ کو پتا ہے مثال کے طور پر مسجد قبلتین کا قبلہ ہی ہے. اچھا نماز کے اندر اب جو قبلہ حرم ہے وہ یوں پھر یوں سامنے، یہ کتنا اینگل بنا 180 ڈگری، یعنی امام پورا ہی مڑ گیا. ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ جبریل آئے کسی نے دیکھا نہیں، انہوں نے وحی سنائی کسی نے سنی نہیں،
سرکار نے چہرہ پیچھے کر کے نماز چھوڑ کر یا توڑ کر نہیں بتلایا، حکم آ گیا، اجازت مل گئی، قبلہ بدل گیا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے محبوب، یہ نماز مکمل کر لیجئے، آپ کی خواہشیں ہم پوری کر دیتے ہیں، اگلی نماز سے آپ اپنا قبلہ بدل لیں، کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے گا۔ نہیں 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 نہیں، توجہ تو کرو۔ سرکار مڑتے گئے، صحابہ مڑتے گئے، سرکار کا چہرہ مبارک حرم کی طرف، صحابہ بھی حرم کی طرف۔ اچھا یہ تب ہی ممکن ہے جب چہرے پہ نگاہیں جو ہیں وہ زمین پر نہیں امام پر ہوں، اور اس امام کی شان یہ ہے کہ جس کا خیال آنا نماز کو مکمل کرتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کیا کس کو؟ اچھا سلام کس کو کرتے ہو؟ کبھی مردے کو سلام کیا ہے؟ ہندوؤں کو کرتے ہو؟ اچھا کا کی ضمیر عربی جانتے ہیں؟ میرے سے بڑے علماء کرام مشائخ کرام بیٹھے ہیں، میں تو حقیر سا گناہگار و سیاکار سا طالب علم ہوں اسلام کا، اللہ آپ کے صدقے مجھ گناہگار کی بخشش فرما دے۔ تو جب کا کی ضمیر آتی ہے نا، وہ ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے بولا جاتا ہے۔ اے حاضر و ناظر موجود، حاضر و ناظر موجود نبی، زندہ نبی، آپ پر سلام بھیجتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ جب سلام بھیجا السلام علیکہ ایھا النبی، کیا نبی کا خیال نہیں آیا تمہاری نماز میں؟ اگر خیال آیا تو کس نے کہہ دیا کہ نہ لاؤ خیال؟ چلو عاشقوں کے پاس، اگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی یعنی دیوبندی مانے، بریلوی مانے، اہل حدیث مانے، سب مانے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اتنا بڑا امام، آپ فرماتے ہیں میں تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی اس ٹائم تک پڑھتا رہتا ہوں جب تک کہ حضور کا جواب نہ آ جائے اور اپنے کانوں سے نہ سن لوں، تب تک نماز میں تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا رہتا ہوں۔